لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. انشاءاللہ تعالی اس نشست میں صفات باری تعالیٰ سے متعلق ایک ضروری وضاحت آپ کے سامنے رکھنی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم پچھلے 10 سال سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو صفات باری تعالیٰ سے متعلق دروس دیتے آ رہے ہیں، اس میں اسماء حسنہ سے متعلق بھی گفتگو ہوئی ہے. جیسے اللہ رب العالمین کی کسی ایک مبارک نام کو لے کر کے تفصیلی گفتگو ہوئی ہو، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی یعنی صفت سے متعلق گفتگو ہوئی ہو. ساتھ میں آغاز میں اگر ہم دیکھیں 2016 کے آغاز میں جو بھی دروس ہوئے ہیں، وہ تقریباً صفات باری تعالیٰ سے متعلق قواعد کی وضاحت پر ہی دروس ہوئے ہیں، اور درمیان میں بھی ایک آدھ مرتبہ کچھ قواعد پر گفتگو ہوئی ہے، اور پچھلے ابھی 3 دروس بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ کچھ قواعد میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس نشست میں بھی جو بات مجھے آپ کو بتانی ہے وہ یہ کہ صفات باری تعالیٰ سے متعلق ایک بات یہ ہے کہ کتاب و سنت میں قرآن مجید میں جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے، یا احادیث صحیحہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات منقول ہیں، ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائیں. اس میں یعنی کسی طرح کی ہم تعویل نہ کریں، نہ تعویل کی گنجائش ہے اس میں، اور نہ ہی تمثیل کی، تکییف کی اس میں جو ہے مطلب ہم اس کے مکلف ہیں. دونوں چیزیں جو ہیں مطلب خطا ہیں، دونوں غلط ہیں. تعطیل اور تعویل بھی نہیں ہونی چاہیے، اور تکییف اور تمثیل، تشبیہ، تجسیم جو بھی ہو معاملہ، یہ بھی مطلب یعنی انحراف ہے، اور یہ بھی انحراف ہے. اہل السنہ والجماعہ کا جو معاملہ اس میں ہر باب کی طرح اس باب میں بھی جو وسطیت کا رہا ہے کہ کتاب و سنت میں جو وارد ہے، جیسے وارد ہے، من و عن اسے قبول کر لیا جائے. صحابہ کا جو طریقہ رہا ہے اسی طریقے کو اپنانے کی ضرورت ہے. تو جو بات مجھے بتانی ہے وہ یہ کہ ہم جب کہتے ہیں کہ نص جو ظاہر النص ہے، یعنی قرآن مجید میں یا احادیث میں صفات سے متعلق کسی بھی باب سے متعلق، خصوصاً صفات سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین کی صفات سے متعلق قرآن مجید میں کوئی لفظ وارد ہو، یا حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی لفظ وارد ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے متعلق، تو ظاہر النص سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہی ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے. لیکن بات آتی ہے ظاہر النص سے کیا مراد ہے. اہل السنہ والجماعہ جب ظاہر النص کہتے ہیں تو ان کے پاس ان کی مراد الگ ہے، جو کہ اللہ کو مطلوب ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقصود ہے، صحابہ نے جو سمجھا ہے. اور اصل میں سلف جب کہتے ہیں تو صحابہ ہی مراد ہوتے ہیں اصلاً، پھر تابعین، طبع تابعین جو بھی ان کے نقش قدم پر ہیں الی یومنا ھذا، آج تک بھی تا قیامت. تو صفات کے باب میں جب سلف صالحین جیسے تابعین میں جو ائمہ اعظام ہیں، یا ائمہ اربعہ ہیں، اسی طرح سے کتب ستہ کے مصنفین ہیں، اور پھر اس طرح کی بڑی تعداد میں جو ائمہ محدثین ہیں، ماں بعد کے جو علماء ہیں، سلف صالحین، اور ان کے نقش قدم پر جو بھی اہل علم ہیں باقی، تو جب یہ ظاہر النص جب کہتے ہیں تو ان کی کیا مراد ہے. اور اسی طرح سے اشاعرہ ہوں یا پھر معتزلہ ہوں، یہ جب کہتے ہیں ظاہر النص سے یہ مراد ہے، تو پھر دونوں کے پاس ایک الگ الگ مفہوم ہے. یہ لفظ مشترک ہے، ایک ایسا لفظ ہے جو ہم بھی استعمال کرتے ہیں، وہ بھی استعمال کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا، ایسا کئی معاملات میں ہوتا ہے. ہم اس ملک بھارت میں رہتے ہیں، بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو دو مقابل لوگ کسی بھی باب میں، کھیل کود کے باب میں ہو، سیاست کے باب میں ہو، یا مذہبی اور دیگر خیالات سے متعلق ہو، دو اگر مقابل کے لوگ ہوں، اس لیے کہ ہمارے ملک میں خیالات
متعدد خیالات کے لوگ رہتے ہیں، دنیا بھر کی بات کریں بحثت انسان، تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی میں جو لفظ بولتا ہوں آپ بھی وہی لفظ بولتے ہیں، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اس لفظ کا میرے پاس کیا معنی مراد ہے، آپ کے پاس کیا معنی مراد ہے؟ ہوتا نہیں ہوتا ایسے. پھر تو کوئی کھیل سکتا ہے کہ ہاں آپ نے یہ لفظ استعمال کیا، ٹھیک ہے ہم نے وہ لفظ استعمال کیا، ہمارے پاس اس کا معنی الگ ہے، آپ نے بھی وہ لفظ استعمال کیا، آپ کے پاس وہ معنی الگ ہے، ایسا ہوتا ہے. بالکل ویسی صفات باری تعالیٰ سے متعلق جب ظاہر النص کہتے ہیں تو اہل السنہ والجماعہ جو کہ حقیقت میں صحابہ کی جو نقش قدم پر صحابہ کی جو ہے مطلب نہج پر قائم ہیں، ان کے پاس ظاہر النص جب کہتے ہیں تو بالکل معنی مقصود مفہوم بالکل الگ ہے، جدا ہے. اور جب اہل باطل منحرفین جب کہتے ہیں، اشاعرہ ماتوریدیہ یہ جب کہتے ہیں کہ جو ہے مطلب ظاہر النص، تو ان کے پاس معنی مفہوم الگ ہے. تو یہ بہرحال یعنی فرق واضح ہونا چاہیے ایک سلفی طالب علم کو. اگر یہ فرق واضح نہیں ہوگا تو پھر وہ اسی لفظ کو رکھ کر کے جو ہے مطلب تماشا بنا سکتے ہیں، جسے بناتے آنے جیسے کھیل سکتے ہیں صفات باری تعالیٰ سے متعلق بھی. بالخصوص ہم جس ملک میں رہتے ہیں، کوئی یہی کہے گا کہ بھئی سلف کے پاس ظاہر النص کا یہی معنی ہے اور ظاہر النص کہہ کر کے کوئی ہم کو غلط معنی دے سکتا ہے. تو ایک مسلمان بالخصوص ہمارے اپنے رب سے متعلق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق، رب ذوالجلال سے متعلق، جس کی معرفت ہمارا اولین فریضہ ہے. اللہ رب العالمین سے متعلق جو ہے مطلب معرفت حاصل کرنا، اللہ رب العالمین سے متعلق جاننا، اللہ کے اسماء الحسنہ کو پڑھنا، اس کے صفات کو پڑھنا. قرآن مجید پڑھتے ہیں تو جو ہے اللہ رب العالمین کا تو جو تعارف ہے اس تعارف سے واقف ہونا. من رب کی جو پہلا سوال ہے، تو اس معاملے میں ہی ہم کچے ہوں، اسی معاملے میں ہم جو ہے مطلب غلطی کا شکار ہو جائیں، کوئی ہم کو غلط انداز میں دین بتا دے، کتنی خطورت ہے اس میں نا. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو مختصر سی باتیں نہیں سمجھانے کے لیے میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ صفات سے متعلق جب ظاہر النص کہتے ہیں تو اہل السنہ والجماعہ کا کیا معنی مفہوم ہے، اور پھر جو ہے جو ماتریدیہ اور جو اشاعرہ ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ ظاہر النص سے تو یہی معنی ہے، ظاہر النص اسی پہ دلالت کرتا ہے، ظاہر النص کا یہی معنی لیا ہے سلف نے. تو پھر یہ ایک طرح سے قدر مشترک ہے لفظ، اس لفظ کی دو جدا جدا معانی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی؟ اچھا، تو اس سلسلے میں آپ کو پہلے کچھ وضاحتی طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ 3 اصحاب علم کے اقوال کی روشنی میں سمجھاؤں گا، ان کی عبارتیں پڑھ کر کے بتاؤں گا. ایک شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہیں رحمہ اللہ، اور دوسرے ان کے شاگرد ہیں امام ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ، تیسرے جو ہے مطلب امام ابن رجب الحنبلی ہیں رحمہ اللہ اجمعین. ان 3 اصحاب علم کے اقوال کی روشنی میں یہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے مسئلے کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق قرآن اور حدیث میں جو بھی بات بتائی گئی ہو، اس سلسلے میں ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی لفظ پڑھتے ہیں، بات آ رہی ہے عربی زبان کی، کسی بھی زبان کی لے لیجئے، لیکن ہم عربی زبان کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ شریعت عربی زبان میں ہے، اس لیے ہم عربی زبان کی بات کرتے ہیں. تو قرآن اور حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعارف میں جو بھی بات کہی گئی ہو، تو اس لفظ کا جو معنی مفہوم ہے، جو ظاہر ہے، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہم مراد لیں گے، جو کہ سلف صالحین سے ثابت ہے. چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اسماء حسنہ سے متعلق ہو، اس کے صفات سے متعلق ہو، صفات چاہے صفات ذاتیہ ہو، صفات فعلیہ ہو. بات واضح ہو رہی ہے؟ صفات چاہے ذاتیہ ہو، چاہے صفات فعلیہ ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو لفظ وارد ہے قرآن میں اور حدیث میں، جو ظاہر النص ہے وہی معنی لیں گے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے عربی زبان میں جو بھی لفظ ہے، بھی کسی بھی زبان میں، بات عربی زبان کے ہم اس لیے کرتے ہیں کہ شریعت عربی زبان میں ہے، تو عربی زبان کا کوئی بھی لفظ، اس کا ایک عام مفہوم انسان جو پڑھتے ہی، جیسے مثال کے طور پر عربی زبان میں دیوار کے لیے کیا کہتے ہیں؟ جدارون. کیا کہتے ہیں؟ جدارون. تو ظاہر بات ہے جدارون کا جب ایک لفظ ہوگا تو ایک عام آدمی جسے عربی زبان آتی ہو وہ کیا معنی لے گا؟ اس کا آسمان مراد لے گا، زمین مراد لے گا، یا جو ہے مطلب جدارون کہہ کر کے قوت مراد لے گا. بھئی پہلا لفظ کیا مراد لیتا ہے؟ وہ عام معنی یہی ہے کہ جو ہے وہ ایک یعنی عام مفہوم جو انسان کے عقل سلیم جو اسے تسلیم کرتی ہے، عقل سلیم جو بات مانتی ہے،
اردو ہی میں لے لیجئے، جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی دیوار کا کیا مراد ہے؟ صرف قوت مراد ہے کیا؟ نہیں، دیوار ہے اس کی ایک شکل و صورت ہے، وہی مراد ہے۔ عقل سلیم انسان کی وہ لفظ سنتے ہی کسی بھی زبان میں وہ لفظ کا جس کے لیے وضع کیا گیا ہے وہی معنی مراد لیتا ہے۔ پھر یا اگر کلام میں ہو یا کسی سے سن رہا ہو، پڑھنے کی بات ہو یا کسی سے سن رہا ہو، تو پھر سیاق سباق سے ہو سکتا ہے وہ کچھ اور معنی بھی ہو سکتا ہے، قریبی معنی۔ تو ظاہر بات ہے وہ جو لفظ ہے جو پڑھ رہا ہے، جس معنی کے لیے وہ مستعمل ہے وہی معنی مراد ہوگا، اور جو ہے مطلب یعنی یا زیادہ سے زیادہ سیاق سباق سے کوئی معنی لے سکتا ہے، یا مجرد اس لفظ کو پڑھ کر کے جو معنی ہے وہی معنی مراد لے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی، چاہے اس کے صفات ذاتیہ ہوں، صفات فعلیہ ہوں، اللہ رب العالمین کے لیے جو بات کتاب و سنت میں وارد ہے بسند صحیح احادیث کی اگر بات کریں، جو بھی بات ثابت ہے، تو اس کا وہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے، اس کا اپنا ایک معنی ہے، وہی معنی ہم مراد لیں گے۔ اس سے یہ کیسے لازم آئے گا کہ نہیں ہم کو معنی وہ نہیں لے سکتے، اس لیے نہیں لے سکتے کہ اس لیے کہ مخلوق سے یعنی مشابہت لازم آتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان کا ہم تعارف کروا رہے ہیں، کس کا؟ انسان کا تعارف کرواتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ انسان کا سر، تو ہم یہی بولیں گے نہیں سر مت بولو، اس لیے کہ بلی اور کتے کے لیے بھی سر ہے۔ ایسا کوئی بولتا ہے؟ کوئی بولتا ہے ایسے؟ بات انسان کی چل رہی ہے تو کیوں آپ لا رہے ہیں جانور کو؟ چلو جانور ہی کو لے لو، آپ شیر کا تعارف کروا رہے ہیں، شیر کے جب آپ دانت کی بات کرتے ہیں تو نہیں شیر کے دانت مت بولو، اس لیے کہ جو ہے مطلب یعنی فلاں اور فلاں جانور کو بھی دانت ہیں، ہاتھی کے بھی دانت ہیں، کوئی ایسا کہہ دے بھئی بات شیر کی چل رہی ہے نا، تو مخلوق ہی میں فرق ہے۔ تو جب بات ہم نے اللہ کا نام لے لیا، اللہ کی ذات کا تعارف کروا رہے ہیں، اللہ کی صفات سے متعلق بات آ رہی، کیوں آپ جا رہے ہیں مخلوقات کی میں تشبیہ دینے کے لیے؟ کیوں آپ کا دماغ وہاں جا رہا ہے؟ آپ کے دماغ میں مرض ہے یہ۔ جب بات اللہ کی ذات سے متعلق ہو رہی ہے تو ہر چیز اللہ سے مضاف ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نسبت ہو رہی ہے، اور وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اس لیے کہ پوری دنیا اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ایک اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کی مخلوق بھی اللہ ہی کی طرف جو ہے مطلب منسوب ہوتی ہے، جیسے کبھی کبھار عام طور پر، کبھی خاص طور پر، ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، خلق اللہ، سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ ہی کی طرف اضافت ہے۔ جب ہم کہتے ہیں بیت اللہ، وہ مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کی طرف مضاف ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ذات ہے، اللہ کی جو صفات ہیں، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا معاملہ ہے، اللہ کی صفات کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ موصوف ہے ان صفات سے، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ جب بات اللہ کی ذات کی ہو رہی ہے تو مخلوق سے جدا ہو گئی چیز، وہ کیوں مخلوق سے مشابہت لازم آتی ہے بتائیے؟ اللہ رب العالمین کی جب ہم ذات سے متعلق بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت حیات، اللہ رب العالمین کی صفت ارادہ، وہاں تشبیہ لازم نہیں آتی۔ کسی نے آج تک کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت حیات کو نہیں مانیں گے، کیوں مخلوق کی حیات سے تشبیہ لازم آتی ہے؟ کسی نے کہا؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو دیگر صفات سے متعلق کیوں پریشانی ہوتی ہے؟ یہ تو جو ظاہر النص ہے، تو جو معنی مفہوم ہے وہی معنی مفہوم ہم لینا پڑے گا اللہ رب العالمین کے لیے، تو بات قصہ ختم۔ اس میں مخلوق سے مشابہت کی بات آتی ہی کہاں سے، کیوں آئے گی؟ لیکن یہ ہے اہل السنہ کا معاملہ۔ اہل السنہ کہتے ہیں ظاہر النص کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مستعمل ذکر ہوا ہے، اس کا اپنا ایک معنی ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے وہی معنی ہے جو کتاب و سنت میں وارد ہے۔ کیفیت ہم کو نہیں معلوم، تکییف کی بات نہیں آئے گی، کیفیت ہم نہیں بتائیں گے کیونکہ ہم اس کے مکلف نہیں، ہم کو نہیں بتایا گیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم تنزیہ کے نام پر مخلوقات سے تشبیہ کا مرض ہمارے دماغ میں آ جاتا ہے کہ تشبیہ لازم آئے گی، اس وجہ سے ہم وہ معنی نہیں لیں گے۔ تو اہل بدعت نے کیا کہا؟ ان سارے نصوص کو سامنے رکھ کر کہا کہ ظاہر النص کا مطلب یہ ہوتا ہے، انہوں نے یہ لکھا، انہوں نے یہ بتایا کہ اس سے مخلوق سے مشابہت لازم آتی ہے ظاہر النص سے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے لیے جب کہتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ تعالیٰ کے لیے ید نہیں کہیں گے، نعمت مراد لیں گے، قوت مراد لیں گے، طاقت مراد لیں گے، ید مراد نہیں لیں گے۔ کیوں؟ ظاہر النص سے تشبیہ لازم آتی ہے۔ ایسے انہوں نے یہ کہہ کر کے جو ہے مطلب اس میں تعویل کی، یا تعطیل ہی کر دی، یا اشاعرہ نے تعویل کر دی۔ بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ صفات ذاتیہ میں بھی اور صفات فعلیہ میں بھی، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں ظاہر النص کا جو مفہوم اہل السنہ کا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی لفظ کا اپنا ایک معنی ہے، ظاہر النص وہ اللہ کے لیے ہے۔ جیسے ہمارے بارے میں کہتے ہیں تو ہاتھ ہمارا اپنا ایک انداز ہے، ہماری انگلیاں ایک خاص شکل و صورت ہے،
جانور کے ہاتھوں کی ایک خاص شکل و صورت ہے. ظاہر بات ہے ہم ہاتھ کی کبھی ہم نے نفی نہیں کی کہ بندر کے اور فلاں کے ہاتھ کی مشابہت لازم آ جاتی ہے. مخلوق میں اتنی نزاکت ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل جدا ہے معاملہ, ہمارا اپنا ظاہر الگ ہے, ان کا اپنا ظاہر الگ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی جو بات کہی گئی ہے, ظاہر النص کا تقاضا یہ ہے کہ جو لفظ ہے, جو مدلول ہے, اسی کو ہم باقی رکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. لیکن انہوں نے ظاہر النص کو کیا معنی لے لیا, یہ لے لیا کہ ظاہر النص سے تشبیہ لازم آتی ہے. اس لیے کہ جو ہے ید سے یا قدم سے یا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہنستے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس طرح کی جو بھی بات آتی ہے, کہا کہ نہیں, اللہ رب العالمین غصہ ہوتا ہے تو جیسے انسان غصہ ہوتا ہے, جیسے انسان غصہ ہوتا ہے. انسان غصہ ہونے کے لیے کیا ہوتا ہے, اس کا خون کھولنے لگتا ہے. تو اس لیے جو ہے اللہ رب العالمین کے لیے غصہ ہوتا ہے, تو انہوں نے کیا کہ اس کی تعویل کر دی کہ جو ہے مطلب یعنی اس سے تشبیہ لازم آتی ہے. ظاہر النص کا معنی انہوں نے کیا سمجھا, ظاہر النص کا مطلب یہ سمجھا کہ جو ہے مطلب یعنی اس سے تشبیہ لازم آ جائے گی جو انسان کے لیے ہے وہ. ہمارے اپنے ظاہر کو مراد لے لیا انہوں نے. ظاہر النص سے مراد سلف کو مقصود یہ ہے کہ اس لفظ کا جو معنی ہے, جو معنی عربی زبان میں ہے وہ واضح ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہی معنی ہے, لیکن کما یلیق لشانی, کیسے وہ کیفیت ہم کو نہیں معلوم, وہ لفظ اللہ نے اپنے بارے میں استعمال کیا ہے, وہ ہمارے لیے کفایت کر جاتا ہے. ایک دقیق فرق ہے یہ. اس سلسلے میں انشاءاللہ کچھ اقوال آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں. سب سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے حوالے سے رحمہ اللہ, یہ مجموع الفتاوی جلد نمبر جو ہے 6 ہے, جس میں اسماء و صفات سے متعلق بات ہوئی ہے. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ایک عزیز نے ایک سوال کیا تھا آپ سے, اور پھر اس سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جواب دیا, کافی طویل جواب. میں آپ کو یہاں سے بتاتا ہوں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ جو صفات میں تعطیل سے کام لیتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, یعنی معطلہ جو جہمیہ ہیں, ان کی تو بات چھوڑیے, لیکن جو اشاعرہ ہیں جو کچھ صفات کو تسلیم کرتے ہیں, مطلب صفات ذاتیہ میں سے کچھ صفات کو جو ہے تسلیم کرتے ہیں, سبھی صفات کو نہیں, صفات فعلیہ میں وہ جو ہے تعویل کرتے ہیں خاص طور پر, تو ان سے متعلق شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا رحمہ اللہ کہ عموماً جن مسائل میں خاص طور پر ہم سے جو ایک طرح کا ایک یعنی اختلاف واقع ہوا ہے, اہل السنہ جو خاص معنی میں اہل السنہ ہے, جن کو اہل الحدیث یا اہل الاثر یا السلفی جسے کہا جاتا ہے, ان کے مقابلے میں جو اشاعرہ ہیں, یعنی کہا کہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یعنی استواء علی العرش سے متعلق اللہ رب العالمین کی جو ذات, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقام مرتبے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین یقیناً علو کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا, اس میں اشاعرہ کو کوئی اختلاف نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی صفت علو, اگر صفت علو اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقام بہت بلند ہے, اللہ رب العالمین سب سے عظیم ہے, اس میں اشاعرہ کو کیا کسی غیر مسلم کو بھی جو ہے مطلب اختلاف نہیں رہے گا کہ ہمارا جو خالق ہوگا, جو ہمارا رزاق ہوگا وہ سب سے بلند ہوگا, اس میں کسی غیر مسلم کو اختلاف ہے, اس میں اشاعرہ کے اختلاف کو لینے کی کیا بات ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے بھی ذات کے اعتبار سے بھی جو علو کی بات ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی عرش پر مستوی ہیں, مقام اور مرتبے کے ساتھ ساتھ ذات کے اعتبار سے بھی یہی تو اختلاف واقع ہوا ہے, اسی کو تو اشاعرہ تسلیم نہیں کرتے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے, بات واضح ہو گیا آپ کو جی. تو کہا کہ وصف اللہ بالعلو علی العرش, ایک ہے مسئلۃ القرآن, اور تیسرا کہا کہ مسئلۃ تعویل الصفات. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا رحمہ اللہ کہ جو مسئلۃ تعویل الصفات ہے, کہا کہ فإنها الأم والباقی من المسائل فرع علیہا, یہ کہا کہ صفات پر جو تعویل ان کا جو معاملہ رہا ہے اشاعرہ کا, کہا کہ یہ بنیادی اختلاف ہے ان سے ہمارا, باقی کے سب فروعات ہیں, مطلب ثانوی درجے کے مسائل ہیں, یہ بنیادی مسئلہ ہے ہمارا تعویل الصفات کا جو معاملہ ہے ہمارا ان کے درمیان. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بنیادی بات کہی, میں ذرا عبارت پڑھ کر کے جاتے رہتا ہوں, میں نے مفہوم سمجھا دیا ہے. دیکھو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے عزیز سے کہتے ہیں کہ وَقُلْتُ لَهُ مذهب أهل الحديث وهم السلف من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من الخلف أن هذه الأحاديث تمر كما جاءت ويؤمن بها وتصدق وتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل وتکییف یفضی الی تمثیل. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے متعلق قرآن اور حدیث میں جو بھی نصوص ہیں, قرآن مجید میں احادیث میں, مطلب تمر کما جاءت, کیا مطلب پڑھیں گے اسی پر باقی رہیں گے, اسی پر توقف اختیار کریں گے. توقف کا مطلب ہے کہ اس کا جو معنی مفہوم ہے وہ معنی مفہوم ہمیں واضح ہے, معنی معلوم ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان صفات سے متصف ہیں,
سمجھ رہے ہیں؟ جو اسماء حسنہ ہے اس کا جو معنی ہے اس سے متصف ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور جو دیگر صفات ہیں انگنت ہیں، بکثرت ہیں، احاطہ کرنا آسان نہیں ہے، ان سب سے متصف ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جو بھی کتاب و سنت میں وارد ہیں اس پر ایمان لانا ہے، اس کی تصدیق کرنا ہے، اور جو ہے مطلب اس کی تعویل نہیں کرنی ہے کہ بھئی وہ تعویل پھر کریں گے تو وہ تعطیل تک بات چلی جائے وہ اور جو ہے مطلب اسی طرح سے اس کی ایسی کیفیت بیان کرنا کہ جو ہے مطلب ایک جو تجسیم اور جو تشبیہ لازم آ جائے، دونوں چیزیں جو ہے مطلب انحراف ہیں۔ اچھا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا وقد اطلق غیر واحد ممن حکى اجماع السلف منهم الخطابی مذهب السلف انها تجری على ظاہرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها، وذلك ان الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات يحتذى حذوه۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے متعلق جو گفتگو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر گفتگو کے اعتبار سے ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ بڑی دقیق بات ہے۔ عام طور پر اشاعرہ کو دیکھ لیجئے آپ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی جب بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت حیات کو تسلیم کرتے نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت ارادہ تسلیم کرتے نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی صفت علم کو مانتے نہیں مانتے ہیں، اللہ رب العالمین کی صفت السمع کو مانتے نہیں مانتے ہیں۔ یعنی یہ جو سب صفات کو جو مانتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں صفات عقلیہ۔ مطلب یہ کہ ایک غیر مسلم بھی بھائی ایک انسان ہونے کے اعتبار سے اس کے دل میں بات آتی ہے نا، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کے لیے تو کبھی موت نہیں ہونی چاہیے، عقل مانتی نہیں مانتی ہے، اس کے لیے قرآن اور حدیث سے ثابت ہونا ضروری ہے، اس کے لیے قرآن اور حدیث سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ میں بحیثیت انسان زندہ ہوں، میرے لیے ایک ارادہ ہے، میں نے ارادہ کیا اٹھانے کا، میں نے اٹھا لیا، میں نے ارادہ کیا وہاں جانے کا، میں چلا گیا۔ تو میرا جو ارادہ ہے، میں اپنے ارادے کے اعتبار سے اپنے دائرے میں رہ کر کے جو بھی میرا ارادہ میں جو کرتا ہوں، کیا میرے اندر یہ خیال نہیں آتا ہے کہ جو میرا معبود ہوگا اس کے لیے ارادہ بھی ہوگا، وہ جو چاہے گا کرے گا؟ اس کے لیے وحی کی روشنی میں ہی میں ماننا ضروری ہے کہ انسان اپنی فطری اعتبار سے اس کو تسلیم کرتا ہے کہ میرا معبود ایسا ہوگا۔ اسی کو کہتے ہیں صفات عقلیہ۔ تو یہی چیزیں یہ تسلیم کرتے ہیں جو کہ صفات عقلیہ ہیں۔ لیکن صفات خبریہ کی جب بات آتی ہے، صفات خبریہ کا مطلب کیا ہے؟ جو باتیں کہ ہم کو صرف رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے ہم کو بتائی ہیں، اس کے بغیر ہم کو نہیں معلوم۔ اللہ رب العالمین کے لیے چہرہ ہے، ہم کو پہلے نہیں معلوم تھا، یہ وحی کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہوا۔ اللہ کے لیے 2 ہاتھ ہیں، ہم کو نہیں معلوم تھا۔ اللہ کے لیے انگلیاں ہیں، ہم کو نہیں معلوم تھا۔ اللہ کے لیے مٹھی ہے، ہم کو نہیں معلوم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قدم ہے، ہم کو نہیں معلوم۔ اللہ رب العالمین کے لیے یعنی 2 آنکھ ہیں، اس کا ہم کو علم نہیں تھا۔ کان کا ذکر نہیں ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، مانتے نہیں، نہ ہمارے اندر ہم کوئی ایسی بات لے کر آتے ہیں۔ جو چیز وارد ہی نہیں ہے ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کریں گے۔ لیکن جو چیز وارد ہے، جو وحی کی روشنی میں ہم کو خبر مل رہی ہے، انہی کو امام طبری نے کہا نا رحمہ اللہ، یعنی یہ صفات ہے، صفات خبریہ ہیں۔ تو یہ ثابت ہو جانے کے بعد اس کا انکار، یہ تو کفر لازم آتا ہے اس سے، کہ اللہ نے اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، تم کون ہوتے ہو بے انکار کرنے والے، کہ اور تعویل کیوں کرتے ہو؟ تو یہی بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہی رحمہ اللہ کہ ذات سے متعلق جب تمہارا نقطہ نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت حیات کو تسلیم کرتے ہو، اور کبھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت حیات کو ہم نہیں مانیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق میں بھی صفت حیات ہے تو تشبیہ لازم آتی ہے۔ تو اسی کو رکھ کر کے، قاعدے کو رکھ کر کے، ہر صفت کو کیوں نہیں مانتے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کہی ہے؟ اللہ کے ساری صفت پر ایسے کیوں ایمان نہیں لاتے ہیں؟ تو آپ نے بڑی اہم بات کہی۔ لیکن آگے کی جو بات ہے، دیکھو یہ بات جو میں آپ کو سمجھانے چاہ رہا ہوں کہ ظاہر کا جو لفظ ہے نا، ظاہر، یہ اہل السنہ کی زبان پر آپ جب سنیں گے ظاہر النص، ان کے پاس الگ مقصود ہے۔ جو اہل بدعت ہیں، اشاعرہ وغیرہ، ان کے پاس جب ہم کہتے ہیں ظاہر النص، ان کے پاس الگ مقصود ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا رحمہ اللہ، دیکھو وبعض الناس يقول مذهب السلف ان الظاهر غير مراد، ويقول اجمعنا على ان الظاهر غير مراد، وهذه العبارة خطأ اما لفظا ومعنى او لفظا لا معنى، لان الظاهر قد صار مشترکا بین شیئین، قد صار مشترکا بین شیئین۔ لفظ ظاہر دونوں کی زبان پر ہے، ہماری زبان پر بھی، ان کی زبان پر بھی۔ احدهما ان يقال ان اليد جارحة مثل جوارح العباد، وظاهر الغضب غليان القلب لطلب الانتقام، وظاهر كونه في السماء ان يكون مثل الماء في الظرف، فلا شك ان من قال ان هذه المعاني وشبهها من صفات المخلوقين ونعوت المحدثين غير مراد من الآيات والأحاديث فقد صدق وأحسن،
اذ لا يختلف اهل السنة ان الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله بل اکثر اهل السنة من اصحابنا وغیرهم یکفرون المشبہہ والمجسمہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات سے متعلق اگر کوئی یہ معنی لیتا ہے کہ ظاہر النص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان صفات سے متصف ہیں، اور پھر یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات ایسے ہیں جیسے ہمارے ہاتھ ہیں، جیسے ہمارے آنکھ ہیں، جیسے ہم اوپر سے نیچے آتے ہیں ویسے، اگر کوئی اس طرح کی بات بتاتا ہے تو یہ تو غلط ہے۔ ظاہر النص کا یہ معنی اگر کوئی لیتا ہے یہ معنی تو غلط ہے، اور کہا کہ اہل السنہ تو مشبہین کو اور مجسمین کو جو اللہ رب العالمین کے لیے ایک مجسمہ طرح بنا دیتے ہیں کہ اللہ کے لیے دو ہاتھ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جیسے محمد بن حیان نے کیا تھا، تو نہیں کیا نام، مقاتل بن حیان، انہوں نے اس طرح کا ایک مجسمہ بنا دیا تھا۔ ایسے اللہ رب العالمین کا تعارف کہ گویا کہ ایک مجسمہ لازم آ رہا ہے، گویا کہ پوری تکیف ہو جا رہی، پوری کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ کہا کہ یہ تو غلط ہے، اور کہا کہ یہ بھی غلط ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کو اس کا ظاہری معنی کہہ کر کے یہ بتا دینا کہ اللہ رب العالمین کے جو ہے ان صفات کو ماننے سے تشبیہ لازم آتی ہے، یہ کہنا بھی غلط ہے۔ مجسمہ کے طور پر پیش کر دینا، ایک تجسیم پیش کر دینا، وہ بھی غلط ہے، اور جو ہے ظاہر النص کا یہ معنی لے کر کے کہہ دینا کہ اس سے اللہ رب العالمین کی تجسیم لازم آتی ہے، یہ کہنا بھی غلط ہے۔ اہل السنہ کا موقف یہ ہے کہ ظاہر النص سے مراد کتاب و سنت میں جو وارد ہے اس کے ظاہر پر ہم قائم ہیں، جو معنی ہے عربی زبان میں اس کا جو مدلول ہے اس پر، جو ظاہر النص ہے ہم اس پر جو ہے مطلب قائم ہیں، اسی پر ہم اکتفا کریں گے، یہ اصل چیز ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کے دو معنی آتے ہیں، ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی یہ ہے کہ ان هذه الصفات انما هي صفات الله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله نسبتها الى ذاته المقدسه كنسبة صفات كل شيء الى ذاته۔ بات واضح ہوگی نا آپ کو؟ شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر جب کہتے ہیں تو اہل السنہ کے پاس یہ ہے کہ کتاب و سنت میں جو بات ہے جس طرح سے ہے ظاہر النص پر ہم قائم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اہل بدعت کا کہنا کہ ظاہر النص سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ید بولیں گے تو ہمارے جیسا ید ہوگا، اس طرح کا ظاہر النص جنہوں نے مراد لے کر کے یا تو نفی کر دی ہے، تعطیل کر دی ہے یا تعویل کر دی ہے، وہ بھی خطا پر ہیں، وہ بھی غلطی، وہ بھی انحراف ہے۔ یا ظاہر النص کو لے کر کے کسی نے تجسیم کی ایک شکل دے دی، وہ بھی غلط ہے۔ تو بہرحال یہ اہل بدعت کا ظاہر النص سے جو معنی اخذ کرنا یہ بالکل غلط ہے، بالکل جدا ہے۔ اہل السنہ جب کہتے ہیں ظاہر النص وہ بالکل ایک جدا بات ہے۔ دیکھو امام ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ سیر و اعلام النبلاء میں یہ جو مؤسسۃ الرسالہ کا نسخہ ہے میرے پاس، مؤسسۃ الرسالہ کا شیخ شعیب ارناؤت کی تحقیق کے ساتھ ہے، اس میں آپ نے نام سنا ہوگا ایک معروف جو یعنی صاحب الکمالات ہیں، حالانکہ ابن عقیل رحمہ اللہ، ابو الوفا ابن عقیل رحمہ اللہ، 511 ہجری سنہ وفات ہے آپ کا جو ترجمہ حیات ہے اس کو بیان کیا ہے۔ ساتھ میں یہ جو ابن عقیل ہے رحمہ اللہ، حالانکہ اپنے وقت کے شیخ الحنابلہ ہیں، لیکن حنابلہ علماء کے بارے میں یہ بات واضح ہے کہ اسماء و صفات کے باب میں اہل السنہ کے سب سے قریب رہے ہیں، بلکہ ان کی بڑی خدمات رہے ہیں۔ اس کے باوجود یعنی ان میں بھی بعض لوگوں میں انحراف ہوا ہے۔ خود شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ، حافظ ابن القیم، امام ذہبی وغیرہ نے جو ہے مطلب نشاندہی کی ہے، ان میں سے حافظ الجوزی ہیں، اور حافظ الجوزی رحمہ اللہ تو بہرحال کم عمری میں ان کے پاس پڑھا ہے، ان کے استاد جو ابن عقیل ہیں رحمہ اللہ، ان سب میں جو ایسا انحراف آیا ہے، متضاد شخصیت ایک طرح سے، یعنی ایک طرف جو ہے مطلب اہل السنہ کی نمائندگی بھی کی ہے، الانتصار لاصحاب الحدیث، اور ایک طرف بالکل اعتزال کی گود میں جا کے بیٹھ گئے ہیں، یہ ایسا بھی ہوا ہے جیسے کہ امام ذہبی نے کہا رحمہ اللہ۔ تو اسی لیے امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ دیکھو وَأَخَذَ عِلْمَ الْعَقْلِيَّاتِ عَنْ شیخ الاعتزال ابی علی بن الولید وابی القاسم بن الطبان صاحب ابی الحسین البصری فانحرف عن السنہ۔ یعنی دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا کہ علماء اہل حدیث کو اکثر تنبیہ کرتے رہتے ہیں فلاں کو مت سنو، فلاں کو مت سنو، فلاں کی کتاب مت پڑھو۔ بعض لوگ بڑے ہوشیار سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی تم کیوں بولتے ہیں، ہم کیوں، پڑھنے میں کیا ہے، ہم کو عقل نہیں ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، ہمارے اندر تمیز نہیں ہے،
سمجھ رہے نا، بہت دھوکہ کھاتے ہیں ایسے لوگ۔ علماء اہل حدیث کے اس اخلاص کی قدر کیجئے، ان کے اس پیار کو پیار سمجھیے، اور ان کی تنبیہ کو تنبیہ سمجھیے۔ کان بھی پکڑتے ہیں تو کان دیجئے اور قدر کیجئے ان کی، ہمارے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو علماء نے سختی سے جو ہے مطلب جب بتاتے ہیں کہ فلاں کو مت سنو تو مت سنیے، اسی میں ہماری عافیت ہے، کوئی ذاتی دشمنی علماء اہل حدیث کی کسی سے، سمجھ رہے ہیں بھائی؟ ایک آدمی اس علاقے میں، ایک آدمی اس علاقے میں، کیا ذاتی دشمنی ہے؟ دونوں کی عمریں الگ ہیں، دونوں الگ الگ رہتے ہیں، کوئی وفات پا چکا ہے، کوئی باحیات ہے، کہ کیا دشمنی ہے بتائیے؟ یہ اللہ کے دین کے لیے، انبیاء علیہ السلام کے دین کی حفاظت کے لیے، کہ بھئی صحیح دین لوگوں تک پہنچے۔ جب کہتے ہیں علماء اہل حدیث، لب و لہجہ سختیاں کسی میں ہوتی ہیں، کسی میں نرمی ہوتی ہے، اپنی اپنی جگہ پر، سمجھ نا، کوئی گرجدار آواز میں بولے گا مت سنو، کوئی پیار سے بولے گا، لیکن آپ اس کو غنیمت جانیے، جب نشاندہی کی جا رہی ہے کہ فلاں کو مت سنو تو مت سنیے۔ کوکو کولا کا بیکاٹ مت کیجیے، پی لیجیے، دو واٹر لے کے پی لیجیے، سمجھ رہے ہیں؟ جان چلی جائے گی، ہو سکتا ہے یہ ایمان چلا جائے گا۔ کسی کا مت سنو تو مت سنو، بیکاٹ کیجیے اپنے آپ میں، مت سنیے۔ یہاں نہیں کرتی ہیں، جب کہتے ہیں کہ فلاں کتاب مت پڑھے تو مت پڑھیے، جب کہتے ہیں علماء اہل حدیث فلاں مجلس میں مت بیٹھے تو مت بیٹھیے، آپ کی اپنی عافیت ہے، ہمارا ایمان محفوظ رہے گا۔ دیکھو اتنی بڑی شخصیت ہیں، لیکن دیکھو فلاں اور فلاں کی شخصیت میں بیٹھے، فنحرف عن السنہ، کتنی بڑی بات ہے۔ بلکہ میں حیران ہو گیا کہ آپ نے کتنی بڑی بات لکھی امام ذہبی نے رحمہ اللہ، کہ یعنی حافظ الجوزی ہے نا، حافظ الجوزی رحمہ اللہ، یہ ابن عقیل کے تلمیذ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کا قول نقل کیا ہے، اور میرے پاس ہے المنتظم، میرے پاس کتاب بھی میرے پاس ہے الحمدللہ۔ کیا کہتے تھے امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کہ کان اصحابنا الحنابلہ یریدون منی ہجران جماعت من العلماء، کہ حنبلی علماء حنابلہ، کیا مطلب یعنی عقیدے کے باب نے مجھے تنبیہ کرتے تھے کہ فلاں کی مجلس میں، فلاں کی مجلس میں جا کے مت بیٹھو، تو مجھے بڑا عجیب لگتا تھا، کہا کہ وکان ذلک یحرمنی علما نافعا، تو فلاں کی مجلس میں نہیں بیٹھنے کی وجہ سے میں معلومات سے محروم رہ گیا۔ ہم بولتے نا یہ پوائنٹس کہاں ملتے ہیں، نکات کہاں ملتے ہیں، بعض لوگوں کو رہتا نا۔ امام ذہبی کہتے رحمہ اللہ، قلت كانوا ينهونه عن مجالسة المعتزلہ، علماء ربانیین نے معتزلہ کی مجالست، ان کی مجلسوں میں جا کے بیٹھنے سے منع کیا۔ کیوں منع کیا؟ اس لیے منع کیا کہ دین نکل جائے گا تمہارا۔ لیکن دیکھو وَيَأْبَى حَتَّى وَقَعَ فِي حَبَائِلِهِمْ، منع کر دیا ان کو، حتیٰ کہ جا کے ان کے گود میں جا کے بیٹھ گئے، ان کے ہم نشیں ہو گئے۔ وَتَجَسَّرَ عَلَى تَأْوِيلِ النُّصُوص، پھر اتنی جرت آ گئی، اتنی جسارت کی جو نصوص پر تعویل کرنے لگے، سبحان اللہ، ان کی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے، نسأل اللہ السلامہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ صورتحال ہوتی ہے۔ تو یہ سب مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے ابن عقیل رحمہ اللہ کی ایک جو ہے ان کا ایک فکرہ ہے، ان کے ایک فکرے کو جو ہے مطلب ظاہر کہ کیا مراد ہے اس کو بیان کرنے کے بعد آخر میں لکھا، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، یہ جو موسسۃ الرسالہ کا جو نسخہ ہے میرے پاس، اس میں صفحہ نمبر 440 پر یہی شاملہ میں بھی ہے۔ امام ذہبی کہتے ہیں رحمہ اللہ، قلت قد صار الظاہر اليوم ظاہرین، کہتے ہیں نا کہ نصوص کے ظاہر پر رہو، نصوص کے ظاہر پر رہو، کہتے ہیں کہ قد صار الظاہر اليوم ظاہرین، لفظ الظاہر کے دو معنی ہو چکے ہیں آج، امام ذہبی اپنے دور میں کہہ رہے ہیں رحمہ اللہ، احدہما حق والثانی باطل۔ دیکھو کہ ظاہر النص کون کہہ رہے ہیں وہ دیکھو، جب سلفی علماء کہہ رہے ہیں تو ظاہر النص ایک صحیح معنی ہے، جب اشاعرہ کہتے ہیں ظاہر النص ان کا ایک الگ معنی ہے۔ کہا کہ فالحق ان یقول انہ سمیع بصیر مرید متکلم حی علیم کل شیء ہالک الا وجہہ خلق آدم بیدہ وکلم موسیٰ تکلیما واتخذ ابراہیم خلیلا وامثال ذلك فنمرہ علی ما جاء ونفهم منہ دلالة الخطاب كما يليق به تعالی ولا نقول له تعویل یخالف ذلك۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جزاہ اللہ خیرا۔ امام ذہبی نے کہا رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ، کل صفات ذاتیہ جو بھی کتاب و سنت میں وارد ہیں، کل صفات فعلیہ، کیونکہ سبھی کو آپ نے ایک جا کر دیا ہے، سارے صفات سے متعلق نمرہ علی ما جاء، جیسے ہے ظاہر النص پر ہم قائم رہیں گے، باقی رہیں گے، وہی معنی لیں گے، اللہ تعالیٰ سے متعلق ہم اسی طرح سے متعارف ہوں گے اور اس میں ہم کوئی تعویل نہیں کریں گے۔ وَنَفْهَمْ مِنْهُ دَلَالَةَ الْخِطَابِ كَمَا يَلِيقُ بِهِ تَعَالَى۔ یہ ظاہر اگر ظاہر النص ہے تو کہا کہ یہ صحیح بات ہے، یہ حق ہے۔ والظاہر الآخر وهو باطل
والضلال یہ کیا ہے؟ یہ ان تعتقد قیاس الغائب علی الشاہد وتمثل الباری بخلقی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ظاہر النص کہہ کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے صفت ید ہے، تو کہا کہ نہیں، اللہ رب العالمین کو تو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن جس کو ہم دیکھ رہے ہیں انسان کو، اس کے ہاتھ کو رکھ کر کے ہم کہنے کہ بے تشبیہ لازم آتی ہے، یہ ظاہر النص سے ہم یہ معنی نہیں لیں گے، یہ ظاہر ہم معنی نہیں لیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ ہم دوسرا ہی معنی لیں گے۔ کون سا معنی لیں گے؟ نعمت مراد لیں گے، قدرت مراد لیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہا کہ ان تعتقد قیاس الغائب علی الشاہد وتمثل الباری بخلقه تعالى الله عن ذلك بل صفاته كذاته فلا عدل له ولا ضد له ولا نظير له ولا مثل له ولا شبيه له ولا شبيه له وليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته وهذا امر يستوي فيه الفقيه العام والله اعلم۔ کیا بات کہی ہے امام ظاہری نے رحمہ اللہ۔ تو ظاہر کے دو معنی ہیں، ایک اہل السنہ کے ہاں، ایک جو ہے حافظ بن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کی طرف سے بھی ایک بات بتا دیتا آپ کو، یہ صحیح بخاری کی شرح ہے فتح الباری۔ حافظ بن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے جن کا آپ کا جو انتقال ہوا ہے 795 ہجری کو، اس وقت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی عمر لگ بھگ جو ایک 20 سال عمر تھی اس وقت۔ حافظ ابن حجر اس وقت کتنی عمر کے تھے؟ لگ بھگ 20 سال کی عمر کے تھے، اور آپ نے اس وقت فتح الباری لکھنے کا ارادہ بھی نہیں کیا تھا، ابھی آپ نے اپنے سلسلے میں سوچا بھی نہیں تھا اپنی شرح لکھنے سے متعلق۔ تو بہرحال ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی فتح الباری میں بھی دو جگہ پر اس فتح الباری کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو آپ نے نام لکھا فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، آپ نے نام لکھا تھا، لیکن حافظ سخاوی نے لکھا ہے رحمہ اللہ، یعنی ابن حجر رحمہ اللہ کی زندگی سے متعلق، کہ ممکن ہو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے علم میں نہیں رہا ہے اس کتاب سے متعلق کے نام، کیونکہ آپ نے بھی فتح الباری نام رکھا ہے، تو ممکن ہے نہیں آپ کا علم تو تھا کیونکہ آپ نے دو جگہ اس کا حوالہ دیا ہے، لیکن ممکن ہو اس کتاب کا نام رکھتے وقت آپ کے ذہن میں یہ نام نہ رہا ہو، یا بس صحیح بخاری کی شرح اس طرح سے کوئی بات رہی ہو، اس کا نام آپ کے ذہن میں آپ کو نہ معلوم ہو، یا ہو سکتا ہے نام ذہن میں نہ رہا ہو، یا ہو سکتا ہے اس نام سے متاثر بھی رہے ہوں، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، واللہ اعلم۔ بہرحال حافظ بن حجر رحمہ اللہ کی شخصیت بھی اپنی جگہ پر بہت عظیم شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کی، آپ کے ذہن میں بھی وہ نام آیا ہے، تو یہ سب باتیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، مجھے جو بتانے مقصود ہے وہ یہ کہ صحیح بخاری کی جو کتاب الاذان ہے مکمل نہیں کر سکے آپ ابن رجب احمد رحمہ اللہ۔ کتاب الاذان میں باب فضل السجود، اس پر جو حدیث ہے نا، کافی طویل حدیث ہے، حدیث نمبر 806، حدیث تو کافی طویل ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رؤیت پر بھی گفتگو ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ بات واضح ہو رہی؟ یہ حشر کے میدان کی بات ہے، جنت کی بات نہیں ہے، یہ حشر کے میدان کی بات ہے، یہ کہ کفار نہیں پہچانیں گے اللہ تعالیٰ کو، اب رہیں گے مومنین اور منافقین، وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، وہاں کس طرح سے دیکھیں گے، کیونکہ وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ تعالیٰ آئیں گے، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائکہ، هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ او ياتي ربک او یاتی بعض آیات ربک، اللہ تعالیٰ کا اتیان، اللہ تعالیٰ کی مجیء، اللہ تعالیٰ آئیں گے قیامت کے دن، کیسے آئیں گے؟ کما یلیق بشأنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے آئیں گے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آئے گا، اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، ایسا نہیں، اللہ رب العالمین بذات خود آئیں گے۔ اچھا، اس سلسلے میں حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے ایک تو آپ نے آغاز میں لکھا کہ جو ہے وَلَمْ يَتَأَوَّلِ الصَّحَابَةُ وَلَا التَّابِعُونَ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ وَلَا أَخْرَجُوهُ عَنْ مَدْلُولِهِ بَلْ رُوِيَ عَنْهُم مَّا يَدُلُّ عَلَى تَقْرِيرِهِ وَالْإِيمَانِ بِهِ وَإِمْرَارِهِ كَمَا جَاءَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت اتیان اور مجیء اور اللہ تعالیٰ کی رؤیت سے متعلق آپ نے گفتگو کی، لیکن جو بات دیکھو ایک عبارت ایک سطر پڑھنے کے قابل ہے بھائی، سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ طلبہ کو چاہیے کہ جو ہے ان سب کتابوں کو پورے صبر کے ساتھ پڑھیں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ لیکن مجھے جو بات بتانی مقصود ہے، آخری بات وہ یہ کہ حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے جو ظاہر کا جو لفظ ہے نا، اس سلسلے میں آپ نے کہا، یہاں سے کہا کہ وَأَمَّا طَرِيقَةُ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَسَلَفِ الْأُمَّةِ فَهِيَ الْكَفُّ عَنِ الْكَلَامِ فِي ذَلِكَ مِنَ الطَّرْفَيْنِ وَإِقْرَارُ النُّصُوصِ وَإِمْرَارُهَا كَمَا جَاءَتْ وَنَفْيُ الْكَيْفِيَّةِ عَنْهَا وَالتَّمْثِيلِ۔ وقد قال الخطابي في الأعلام من أعلام الحديث، جو صحیح بخاری پر آپ کی شرح ہے ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ، مذهب السلف في أحاديث الصفات الإيمان وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنها۔ امام خطابی رحمہ اللہ سے بھی تھوڑا سا جو ہے مطلب یعنی اس میں ایک بات ہو گئی تھی، بہرحال آپ نے رجوع کیا اللہ کے فضل سے الحمدللہ۔ ومن قال الظاہر منها غیر مراد قیل له الظاہر ظاہران، الظاہر ظاہران
ظاہر یلیق بالمخلوقین ویختص بہم فہو غیر مراد وظاہر یلیق بذی الجلال والاکرام فہو مراد ونفیہ تعطیل۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ الظاہر سے دو ظاہر مراد ہیں۔ ایک اہل بدعت کے پاس، وہ جب ظاہر کہتے ہیں تو ان کے پاس مراد ہے کہ یہ لفظ کا جو ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے کہا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس لفظ کا ظاہر بتا رہا ہے کہ بھی مخلوق کے لیے بھی وہی ہے، تو پھر تو وہ اس ظاہر کا معنی نہیں لیتے کیونکہ مخلوق کے لیے بھی وہی لفظ آ رہا ہے، تو پھر وہاں اس کی وہ تعویل کر دیتے ہیں۔ جبکہ اہل السنہ ظاہر النص کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے وہ لفظ ہے، مخلوق کے لیے بھی وہ لفظ ہے، مخلوق کے لیے جیسے اس کے اعتبار سے، خالق کے لیے کما یلیق بہ، جیسے اللہ رب العالمین کے لیے ہم اس کے لیے وہ لفظ مانیں گے۔ ظاہر النص کا لفظ دلالت کرتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے وہ لفظ ہے، اسے تشبیہ کیوں لازم آئے گی؟ لیسا کمثلہ شیء، کیوں لازم آئے گی تشبیہ؟ لیکن وہ ظاہر النص، وہ ظاہر کہتے ہیں، وہ ظاہر کہہ کر کے کیا مراد لیتے ہیں؟ اس کا ظاہر یہ ہے کہ اس سے تشبیہ لازم آتی ہے، اس لیے اس کا دوسرا معنی لینا پڑے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ انسان اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ رہا ہے کہ اپنے لیے جو الفاظ ہیں وہ ایک جانور کے لیے جانور کے لیے وہی الفاظ کو ظاہر کہہ کر کے تشبیہ اس کے پاس لازم نہیں آتی۔ سمجھ رہے؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیسے لازم آ جائے گی بھائی؟ آپ بہرحال انسان تو ہیں لیکن ہے تو مخلوق میں یہ ظاہر کا لفظ جو ہے، مطلب قدر مشترک کا لفظ جو پریشان کن نہیں ہے، تو خالق اور مخلوق میں کیوں کر ہو جا رہا ہے؟ یہ اہل السنہ کا معنی مفہوم ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ تو یہ بہرحال ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے پورے صفات میں سلسلے میں، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں نا، یہاں ہر جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت علو کو لے لیجیے، اللہ تعالیٰ عرش مستوی، تعویل کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہنستے ہیں، تعویل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، تعویل کریں گے۔ اللہ رب العالمین غصہ ہوتے ہیں، تعویل کریں گے۔ اللہ رب العالمین کی صفت نزول پر تعویل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئیں گے، تعویل کریں گے۔ یعنی ہر جگہ پر اللہ رب العالمین کی تعارف کو یہ بالکل چوپٹ کر کے رکھ دیتے ہیں، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ۔ کس کا تعارف کر رہے ہیں آپ؟ ہیبت ہی ختم ہو گیا اللہ رب العالمین سے متعلق۔ پھر کیا چیز ہے؟ خیالی چیز ہے کوئی؟ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں پورا تعارف کروایا ہے۔ آپ اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کیجئے، اللہ سے توفیق مانگیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے آپ اس کو اس اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی ذات کو، اس کی صفات کو، کما یلیق لشأنہ۔ جیسے آپ ایک انسان میں فرق رکھتے ہیں، انسان اور جانور میں فرق رکھتے ہیں، خالق اور مخلوق میں بھی فرق رکھیے، ہر باب میں فرق رکھیے، ہر صفت میں، ہر لفظ میں جو ہے معنی مفہوم کو الگ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نیک توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال ان علماء نے کیا سنجیدگی سے، بڑی صبر آزما مرحلے میں اس کو کام کیا الحمدللہ، اور بہت ہی مواجہت کی ہے زندگی بھر کے لیے۔ سبحان اللہ۔ آج جو ہے اللہ تعالیٰ کے تعارف کرواتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں، ہم ایک صحیح بات بولنے کے لیے گھبرا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے متعلق اہل السنہ کا جو موقع ہے وہ بولنے کے لیے ہم پریشانی کو، ماحول اس قدر مطلب غالب آ گیا ہے، ایسے میں یہ بات بولنی چاہیے، دھیرے دھیرے لوگ سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر یہ سب مسائل سمجھانے میں تکلیف بھی ہوتی ہے ہم کو، اس لیے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ مطلب سمجھنے والا نظر نہیں آتا ہے، در و دیوار کو تو ہم سمجھا نہیں سکتے ہیں، اور انسان ہی کے سمجھ نہیں پا رہے ہیں، کیونکہ یہ مسائل پر گفتگو نہیں ہو پا رہی ہے نا، اس لیے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق صحیح معنوں میں متعارف ہونے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے تعارف کا جو نتیجہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت اور اللہ رب العالمین کی سے دوری سے اور غفلت سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قریبی بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔